آج آپ پاکستان کے لیے کتنی بیٹیوں کی عزتیں لٹوا سکتے ہیں؟ آج آپ پاکستان کے لیے کتنے بیٹوں کی جانیں کٹوا سکتے ہیں؟ آج آپ پاکستان کے لیے اپنی نسل ختم کر سکتے ہیں؟ جملہ بہت آسان ہے، کیونکہ یہ میں نے نہیں کیا یا میرے ساتھ نہیں ہوا۔ جملہ بہت آسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ 2020 ایک ایسا سال جو ایک تاریخ رقم کر گیا، یقیناً کافی ذہنوں پر ایسے نشان، ایسے نقش چھوڑ گیا جو کبھی نہیں مٹ سکیں گے۔ ایسی بہت ساری تلخ یادیں چھوڑ گیا جو ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں مٹا سکیں گے، اور کچھ ایسے تجربات چھوڑ گیا جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کی بنیاد پر ہم یقیناً اپنی آنے والی زندگی، آنے والے وقت کے لیے ایک بہترین منصوبہ بندی بھی کریں گے۔ یہ ایک واحد سال تھا جب یہ ختم ہوا تو 31 دسمبر رات 12 بجے، جہاں 2021 کے آنے کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، وہاں اس سے زیادہ 2020 کی جانے کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ اچھا ہوا 2020 کیا۔ کیا مینٹیلٹی ہے لوگوں کی کہ سال کے جانے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ لیکن یہاں میں بات کروں گا ان پوسٹ کی، ان اسٹیٹس کی، ان باتوں کی، ان میسیجز کی جو 2021 کی آمد اور 2020 کی جامد کے ساتھ ہمارے سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے اپنے نیو ایئر کے ریزولوشنز فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگانا شروع کیے کہ میرا نیو ایئر کا ریزولوشن یہ ہوگا۔ ہم یہاں سمجھیں کہ ریزولوشن ہے کیا؟ ریزولوشن ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا تہیہ ہے، ایک ایسا ارادہ ہے جس کو ہم ورڈ کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کو کر لینے کے لیے یا کسی بھی کام کو کبھی نہ کرنے کے لیے۔ میں تہیہ کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا، میں تہیہ کرتا ہوں میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اس طریقے کی ارادے کا نام ریزولوشن ہے۔ ایک ایسی ہی ریزولوشن تاریخ ساز 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم نے ایک ایسی مملکت بنانی ہے جہاں پر اسلام کو بطور پریکٹیکل ہم عمل میں لائیں، اور اس جگہ کو ہم ایک لیب کے طور پہ یوٹیلائز کریں اور وہاں کے ایکسپیریمنٹس دنیا کے سامنے رکھے جائیں، that how beautiful experience we get from the lab designed by Islam۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ 23 مارچ 1940 کا ایک دن آیا جس دن وہ لوگ اکٹھا ہوئے جنہوں نے ایک تہیہ کیا تھا ایک ایسی اسلامی ریاست کا۔ انہوں نے قرارداد پیش کی، اپنا ارادہ پیش کیا، اور الحمدللہ وہ ارادہ کامیابی کے ساتھ قبول کیا گیا۔ جب وہ قرارداد، وہ ارادہ، وہ تہیہ وہ منظور ہوا تو یقیناً وہ خوشی کا دن تھا کہ ہمارے ارادوں کو، ہمارے خواہشات کو کم از کم تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 7 سال کی انتھک محنت اور ان گنت اور لازوال قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان حاصل ہوا تھا۔ یہ باتیں یقیناً آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں ہیں، یہ باتیں یقیناً میرے لیے بھی نئی نہیں ہیں، لیکن وہ یہ احساسات، یہ وقت، یہ معاملات، یہ قربانیاں، یہ ہمارے لیے کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے پرانے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قربانیوں کے وقت پائے جانے والے احساسات کبھی ہم محسوس کر کے دیکھیں۔ وہ ریزولیشن کے، ایکسیپٹنس کے وقت کے احساسات، وہ خوشی کے جذبات، وہ کامیابی کے ارادے، ان کو کبھی محسوس کر کے دیکھیں۔
کبھی محسوس کر کے دیکھیں وہ ضرورتیں جب پاکستان کے نہ ہوتے ہوئے پاکستان کے ہونے کی محسوس ہوتی تھیں، کبھی ان چیزوں کو محسوس کر کے دیکھیں۔ جس دن اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے، جس دن اسے محسوس کرنے لگ جائیں گے، یہ ارادے، یہ محسوسات، یہ احساسات آپ کے لیے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ جی سکیں گے وہ زندگی جو اس وقت کے لوگوں نے جیتی، اور اہمیت دے سکیں گے پاکستان کو اتنی جتنی وہ لوگ دیتے تھے جنہوں نے اس پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جانیں، اپنی عزتیں سب لٹا دیں، اپنی نسلیں کٹوا دیں۔ جملہ بہت آسان ہے، پریکٹیکلی سوچ کے دیکھیں آج آپ پاکستان کے لیے کتنی بیٹیوں کی عزتیں لٹوا سکتے ہیں، آج آپ پاکستان کے لیے کتنے بیٹوں کی جانیں کٹوا سکتے ہیں، آج آپ پاکستان کے لیے اپنی نسل ختم کر سکتے ہیں۔ جملہ بہت آسان ہے، کیونکہ یہ میں نے نہیں کیا یا میرے ساتھ نہیں ہوا۔ جملہ بہت آسان ہے، لیکن یہ احساسات، یہ تجربات یقیناً ناقابل محسوس ہیں، ناقابل فراموش ہیں، اور ایسی ہی لازوال قربانیاں، ایسی ہی ریزولوشنز، اتنے ہی پختہ ارادے اور اتنی ہی پختہ خواہشات ہمیشہ عمل میں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ 23 مارچ کی قرارداد ہو، 2021 کی قرارداد ہو، یا ہر صبح اٹھنے کے بعد جو میں تہیہ دل میں کرتا ہوں وہ ہو، کیا اس میں اتنی شدت ہوتی ہے؟ کیا اس میں وہ اخلاص ہوتا ہے؟ کیا اس میں وہ تمام چیزیں، وہ معاملات ہوتے ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے دلوں کے جذبات تھے؟ یقیناً اگر ہم نے کامیابی سیکھنی ہے تو یہ ٹونی رابنس، یہ جیف بیزوس، یہ جیک ما، یہ ہمیں کیا کامیابی سکھائیں گے؟ یہ KFC والے چاچا جی، یہ ہمیں کیا کامیابی سکھائیں گے؟ یہ ہمیں کیا موٹیویشن سکھائیں گے؟ موٹیویشن سیکھنی ہے، سکسیس سیکھنی ہے، پلاننگ سیکھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ تمام چیزیں سیکھنی ہے، اگر آپ کو رسپانس سیکھنا ہے، اگر آپ کو آؤٹ کم لینا سیکھنا ہے، اگر آپ کو اپنے ٹریک کے اوپر اسٹبرن، ضدی رہنا سیکھنا ہے، تو سیکھیں ان لوگوں سے جنہوں نے 1940 میں کھڑے ہو کر قرارداد پیش کی تھی، اپنی موجودہ ریاست میں رہ کر اپنی موجودہ ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کتنی موٹیویشن کی ضرورت پڑی ہوگی، یہ آپ سوچیں۔ پھر اس موٹیویشن کی بنیاد پر وہ پلاننگ جس کے تحت پاکستان حاصل کیا گیا، وہ قربانیاں، وہ اخلاص جس کے بعد سکسیس حاصل کی گئی، کوئی بتائے گا آپ کو؟ کوئی ٹرینر، کوئی موٹیویشنل اسپیکر اس موٹیویشن کا تذکرہ کبھی نہیں کرتا ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ موٹیویشن پیسہ کمانے کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ آج موٹیویشن دی جاتی ہے کہ پیسہ کمایا کیسے جا سکتا ہے، آج موٹیویشن دی جا سکتی ہے کہ آپ بڑا آدمی کیسے بن سکتے ہیں، آج موٹیویشن مجھ سے شروع ہو کر میری ذات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ آج موٹیویشن قربانیوں کا نام نہیں ہے، آج موٹیویشن اخلاص کا نام نہیں ہے، آج موٹیویشن جذبات کا نام نہیں ہے، آج موٹیویشن ہمت مردہ، مدد خدا کا نام نہیں ہے۔ آج موٹیویشن ہے اپنے آپ پر یقین کرنے کا نام۔ آج موٹیویشن ہے کہ صرف میں، میری محنت، اس کے بعد ہی نتیجہ۔ آج موٹیویشن دعا کا نام نہیں ہے، آج موٹیویشن اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صحابی قطاروں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سامنے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی زبردست و شاندار ویژولائزیشن مجھے کوئی NLP کا ٹرینر کروا کر دکھائے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ ایسی ویژولائزیشن، ایسی امیجینیشن مجھے کوئی کروا کر دکھائے کہ پیٹ پر پتھر ہیں اور جو خیال کیا جا رہا ہے وہ ریاستوں کو اور بڑی بڑی سلطنتوں کو، بڑے بڑے اس وقت کے سپر پاوروں کو ڈھیر کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ ایسی حالات میں اس پیک کی، اس لیول کی موٹیویشن، اس لیول کی امیجینیشن، اس لیول کی ویژولائزیشن آج مجھے کوئی NLP کا ٹرینر، کوئی دوسرا ٹرینر، کوئی مائنڈ سائنسز کا ٹرینر، کوئی لائف کوچ مجھے کر دکھائے۔ آج ہم نہیں پڑھاتے یہ چیزیں، آج ہم 23 مارچ نہیں پڑھاتے، آج ہم 14 اگست 1947 نہیں پڑھاتے، آج ہم طارق بن زیاد نہیں پڑھاتے، آج ہم وہ قربانیاں نہیں پڑھاتے جن کے آگے موٹیویشن کا لیول آسمان پھاڑ دینے والا تھا۔ آج ہم نہیں پڑھاتے کہ جب ایک شخص کے سامنے
اس کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آتا ہے، ڈالنے والا ظالم جابر حکمران اس شخص کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ تیرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، میری بات مان جا۔ وہ شخص کہتا ہے ڈر پیدا نہیں ہوا، موٹیویشن اتنی ہائی ہے، میری امیجنیشن، ویژولائزیشن اور میرا مقصد جو ہے میں اس میں اتنا پختہ ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے میرے مقصد کے حصول کے لیے اور میری کامیابی کی طرف جو میری قربانی ہے وہ صرف ایک قربانی، اس سے زیادہ کیوں نہیں۔ یہ آسمان پھاڑ موٹیویشن جب ملتی ہیں تب ریاست مدینہ بھی بنتی ہے، تب پاکستان بھی بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی وہ صحابہ کرام کی فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، اسی کے بعد وہ پاکستان جیسی مملکت کی فوجیں کھڑی ہوتی ہیں جن کو ہلانا تو دور، کوئی بال بھی باقا ان کا نہیں کر سکتا۔ ان قربانیوں کو، ان موٹیویشنز کو، ان امیجنیشن، ویژولائزیشن، ان گول اورینٹڈ اپروچز کو پڑھیں، ان کو سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے آشنا کروائیں کہ یہ اصل موٹیویشنز ہیں جس کے پیچھے ہمیں اپنی زندگی بھی بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔